ناول لا حاصل تحریر حمیرہ ایمن۔ تحریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم آگے بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لونج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، تو کچھ دیر پہلے ہی باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی گھر پر ہیں؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ زالید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ زالید کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سرا ٹکا کر وہ لونچ میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر ایک دم وہ یوں کچھ چونک گیا۔ لونچ کی ایک دیوار ہار لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ ہے گراؤنڈ میں گنوی رنگت کا ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری کھلی ہوئی تھی۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھی اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ انگنت پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل میں دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کونی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابری ہوئی تھی جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ سٹیپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا اور میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھی۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھی، اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چار لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کی بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ زالید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دہرائی اور چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور روک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ایک ٹینڈ موڑ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں ہے، ایک ہاتھ ہے۔ زالید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ تائسی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ نام سے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زالید خود بھی آرٹسٹ تھا اور کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے،
اینگلز بھی میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیٹس بالکل متوازن تھے۔ خواہش نے اس تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زالید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی۔ زالید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا، یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نجات لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زالید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زالید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نجات نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ زالید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نجات نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، زالید نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ نجات بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ زالید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوہرائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے، اس طرح کے آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے؟ ممی، بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں سے اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئے تو میرے لیے خرید لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نجات نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے ہوئے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے، دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کتراتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ سین سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر ان قدموں کے ساتھ واپس سین میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی تو اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ مریم ڈیٹو کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ اتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد سین میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے سین کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لے، اور پھر ہم جیسے گھر کی بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے خشکی کے انتظار میں۔ کب بارش رکے، کب پانی ڈلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے سین کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے سین کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد سین کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں ان سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس
بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر اسے پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں وہ اسے اچھے لگتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی مگر نفرت تھی اور برداشت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی عیاشی وہ زندگی جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔